وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ کی ہم نے 24 آیات پڑھ لی ہیں. آج آیت نمبر انشاءاللہ 25 پڑھیں گے. واو اور بشر، آپ خوشخبری دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، سنا دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو سب ایمان لائے، واو اور عملو، ان سب نے عمل کیے، الصالحات، نیک، ان، بے شک، یقیناً، لا، لیے، ہم ان کے، جنات، باغات ہیں، تجری، چلتی ہیں، بہتی ہیں، من سے، تحتی، نیچے، ہا، ان کے، الانہار، نہریں، کلما، جب بھی، رزقو، انہیں رزق دیا جائے، رزق دیا جائے گا، منہا، من سے، ہا، اس، من سے، ثمرۃ، پھل، رزقاً، رزق، قالو، وہ سب کہیں گے، ہذا، یہ، الذی، وہی ہے، رزقنا، جو دیا گیا تھا، من سے، قبل، پہلے، اور اتو، انہیں دیا جائے گا، بھی، ساتھ ہی اس کے، متشابہا، ملتا جلتا، اور لا، لیے، ہم ان کے، فی، میں، ہا، اس، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، اور ہم، وہ سب، فی، میں، ہا، اس، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، اور بشر، آپ خوشخبری دے دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو سب ایمان لائے، اور عملو، ان سب نے عمل کیے، الصالحات، نیک، اچھے، ان، یقیناً، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، چلتی ہیں، من سے، تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، کلما، جب بھی، رزقو، انہیں رزق دیا جائے گا، منہا، اس میں، من ثمرۃ، پھلوں سے، رزقاً، رزق، کھانا، قالو، وہ سب کہیں گے، ہذا، یہ، الذی، وہی ہے، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل، من سے، قبل، پہلے، اور اتو، انہیں دیا جائے گا، بھی، اس کے، متشابہا، ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، وبشر الذین، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، آمنو وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات، کہ یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا، وہ جب بھی رزق دیے جائیں گے اس میں، اس جنت میں، کلما رزقوا، جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس جنت میں، من ثمرۃ، رزقا، پھلوں میں سے کھانا، رزق، قالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی رزق ہے، رزقنا من قبل،
جو کہ ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا، رزق یا پھل اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس جنت میں ازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس جنت میں ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا، ان کا جو آپس کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے وہ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ جہاں بھی ہم قرآن میں پڑھیں گے آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، تو ان کا بہت ہی گہرا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ عمل صالح کے بغیر ایمان جو ہے وہ ثمر آور نہیں ہو سکتا، اور ایمان کے بغیر عمل خیر یا عمل صالح اللہ کے ہاں اور اخروی لحاظ سے ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تو عمل صالح کا فائدہ نہیں ہے، عمل صالح ہے اور ایمان نہیں ہے تو پھر عمل صالح کا کوئی فائدہ نہیں۔ دونوں ایک ساتھ چلنے والے، ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، عمل صالح ہے ایمان نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دونوں کا ساتھ میں لے کر چلنا ضروری ہے، ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، نیک اعمال، اچھے اعمال، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جن میں دو شرطیں موجود ہوں، یعنی جو سنت کے مطابق ہو اور خالص اللہ رب العزت کی رضا کی نیت سے کیا جائے، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ اور خلاف سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو عمل ہے وہ نہ تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے، اور اسی طرح نمود اور نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے، وہ ناپسندیدہ ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات ایمان ہونا، دوسری بات عمل صالح۔ عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ وہ سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور دوسرا وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خالص ہو۔ اس کے بغیر عمل صالح کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خلاف سنت نہ ہو اور ریاکاری اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اور فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا، وہ ان باغات میں، ان جنات میں جب بھی رزق دیے جائیں گے، پھل دیا جائے گا ان کو، من ثمرۃ رزقا، پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا، قالوا، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل جنت میں دیا جائے گا۔ متشابہہ کا مطلب ہے یا تو جنت کے تمام میوے، ان کی جو شکل ہے وہ آپس میں ایک جیسے ہوں گے، آپس میں وہ ہم شکل ہوں گے، یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہوں گے۔ تو یہ جو مشابہت ہے یہ صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کا جو مزہ ہے اور جو ذائقہ ہے وہ دنیا کے میووں کو کوئی نسبت، ان کے مقابلے میں دنیا کے جو میوے ہیں انہیں کوئی نسبت نہیں ہے، دنیا کے میوے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ ما لا عین رأت، جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ کیسی ہیں؟ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، ہم انسان کے ذہن کے اندر، دل کے اندر تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ کس طرح ہے۔ اتنے ہی عظیم الشان اور اتنے ہی کہہ لیں کہ دنیا سے ہٹ کر میوے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر تصور بھی نہیں اس کا آ سکتا، ولا خطر علی قلب بشر۔
تو اس کا دنیا کے میووں کے ساتھ ملنا اور دنیا کے میووں کے ساتھ ذائقہ ملنا یہ تو ناممکن بات ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے میوہ جات وہ کیسے ہیں. تو فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. یعنی دنیا کی جو آلائشیں ہیں، حیض اور نفاس اور دیگر جو عورتوں کے معاملات ہیں، ان سے پاک ہوں گی. بالکل بھی انہیں وہاں کسی بھی چیز کا سامنا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ پاک رہیں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گی. خلود کے معنی ہے ہمیشہ. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.